جو حمد الہی اور ثنائے آل محمد میں رواں اور دوا ہو، ورنہ صرف ایک روشنائی کا خشک سفر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ زبان اگر اللہ نے دی ہے تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ حمد پروردگار ادا کیا جائے اور ثنائے آل محمد کیا جائے۔ اگر اللہ نے قدموں میں چلنے کی طاقت دی ہے تو حق یہ ہے یا خانہ خدا جائے یا عزائے حسین میں جائے۔ اگر پروردگار نے ہاتھوں کے اٹھانے کی سکت قوت طاقت توانائی دی ہے تو تب یہ ہے کہ اگر اٹھے تو ظلم کے خلاف، گرے تو ماتم حسین میں۔ یہ ہے زندگی کا شکرانہ، ورنہ کہنے کو تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب گھنٹوں کھڑے رہ جاتے ہیں چوراہے پر، لیکن بس جہاں کہیں اگر کہیں بیٹھنے اور کسی مجلس اور پروگرام اور دینی اور مذہبی کسی بھی علاقے میں اگر بلایا گیا تو وہ جو بیکار گھومتے تھے مصروف ہو جاتے ہیں، وہ جو بیکار گھومتے تھے وہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ وقت نہیں ہوتا ہے۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ آ جائیں شرکت کر لیں تو ہر بیکار شخص مصروف ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زندگی کے نذرانے کو، اس وجود کو اس بارگاہ عالیہ میں ہدیہ کرتے اور پہنچاتے، ورنہ یوم الحسرت کے سوا کچھ رہ نہیں جائے گا۔ جو ہمیں باپ دادا سے میراث میں اینٹ باغ اور کھیت اور دکان کے علاوہ، یہ تو وہ چیز ہے جو یہی ملا ہے آپ تک اور آپ کے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک چلا جائے گا، لیکن وہ چیز جو آپ کو ملا ہے سینہ بسینہ، اسے دوبارہ کفن پار کام آئے گا، وہ صرف محبت آل محمد ہے۔ ورنہ یہ دنیا ہے، یہ دست بدست آئی اور دست بدست ہوتی ہوئی چلی جائے گی۔ کوئی مرا تھا تو آپ تک پہنچا ہے، آپ مریں گے تو کسی تک پہنچ جائے گا۔ دنیا میں جب بھی بٹوارا ہوتا ہے، وراثت و میراث کا مسئلہ پیش آتا ہے، پہلے لوگ لکھ جاتے ہیں، بعد میں لوگ تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ جو جس کا ملنا یقینی ہے اس پر اتنا جھگڑا، اتنے کیس، اتنے FIR، کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک دوڑا جاتا ہے، وہ تو آپ کے حصے میں ملنے ہی والا ہے، لیکن وہ جسے آپ کو تلاش کر کے حاصل کرنا ہے اس کے لیے کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کسی کو پریشانی نہیں ہوتی۔ برانڈیڈ کپڑے پہننے کے لیے اتنی جنگ ہوتی ہے، جس سفید ملبوس میں لپیٹ کے سر کو جانا اسی کو کسی کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ بچائیے اس سفینے اور خزینے کو جو ہم تک ہمارے آباء و اجداد نے پہنچایا ہے، اور اسی امانت داری کے ساتھ اس کو منتقل کریے اپنے اولادوں کے نام، جو وہاں بھی آپ کے کام آنے والا ہے۔ اور اگر اس کا خیال نہ رکھا تو سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہ ہم نے بات یہاں سے عرض کی تھی کہ یہ ترقی یافتہ دور، یہ ترقی یافتہ زمانہ، ابھی جس علم اور سائنس اور نالج کے 27 چیپٹر میں سے صرف ایک چیپٹر 27 باب میں سے ایک باب کھلا ہے، اتنا دماغ خراب ہو گیا ہے
اس سے زیادہ پوچھ ہی کیا سکتے؟ جب درے رسول سے دور ہوگے تب بال کی بات کرو گے، علی سے مل جاؤ گے تو حال کی بات ہوگی۔ سلوات نعت فرما دے محمد آل محمد پر۔ کاش پوچھ لیتے تو آج کا اڑتا جہاز علی کا فارمولا بتا دیتا۔ آج یہ پانی جس کی لائٹ کے لیے چشمک ہو رہی تھی، آ رہی ہے جا رہی ہے، انتظار نہ کرنا پڑتا۔ جو اندھیرے کے باسی ہوتے ہیں اجالے انہیں پسند نہیں آتے ہیں، جو اندھیرے کے پروردہ ہوتے ہیں انہیں اجالا پھوٹی آنکھوں نہیں بھاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک باب ابھی کھلا ہے، اتنی پریشان ہو گئی ہے دنیا، کیا سے کیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہر شخص ہر بونا قداور کی صفوں میں کھڑا ہو رہا ہے، بلالی رنگ والے یوسف کے حسن کے خریدار بنے جا رہے ہیں، فکری فقیر جو ہے فرعون بنتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ امت، وہ قوم، وہ علاقہ، وہ نسل جسے اطمینان تھا کہ ہم نے جو کچھ لیا ہے اس منبر سے لیا ہے، جھوپڑی سے نہیں لیا ہے۔ میں ترجمہ میں لے کے میں لفظ دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں نے جو کچھ لیا ہے، ہم نے جو کچھ لیا ہے منبر سے لیا ہے۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ جب ایک نے دیکھا کہ ایک کوئی کسی غلط جگہ پہ یہاں کے بیٹھ گیا ہے تو یہی تو کہا تھا میرے باپ کے منبر سے اترا، یہی تو کہا تھا کہ میرے باپ کے منبر سے اترا۔ ہمت نہیں تھی، یہ کہیں کا مسند نہیں ہے، وراثت علی ہے۔ ایک بات نہیں بولا، چڑھا جس بھی ارادے سے اترا بہت تیزی سے ہے۔ یہ بتا دیا یہ منبر بیٹھا جائے یا بولا جائے، یا علی بیٹھے گا یا علی کے لیے بولا جائے گا۔ اور آپ کی ذمہ داری اس کی حفاظت کرے۔ جب وہ آئے جو 27 باب کو کھول دے گا تو لوگ ہیں کہ اگر آپ جانتے ہیں علماء ہے، کوئی علماء دوست اور علماء نواز بستی ہے، آپ کا چھٹا امام صادق علیہ محمد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ میرے قائم کو اپنی ہتھیلی پر دیکھیں گے۔ اندھی نگری فکر رکھنے والوں کو کہ جو سامنے سے امام نہیں دیکھ پا رہے تھے، پہچان نہیں پا رہے تھے، وہ سوچ نہیں سکتے تھے اگر آج کچھ ایسی باتیں انہونی آپ کے سامنے کر دی جائے، وہ بیچارے بزرگ ہمارے جو ابھی اینڈرائڈ موبائل اس لیے ٹچ نہیں چلا پاتے ہیں، انہیں دے دیں تو ایک ہی جگہ 3-4 ایپس کھول دیتے ہیں۔ وہ کل ان کے سامنے اگر یہ بات کی جائے کہ آنے والے زمانے میں لوگ میرے قائم کو اپنی ہتھیلی پہ دیکھیں گے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کو سمجھ میں آتا کیا؟ جب بیٹھا ہوا محمد نہیں دکھائی دے رہا تھا، محمد کی تصویر نہیں دکھائی دے رہی تھی، کردار پیغمبر۔ ہاں میں نے ان جیادوں بہادروں کو اور ان تحول مزاجوں کو دیکھا تھا، مسجد میں اگر کوئی غریب آیا اس نے ٹیڑھا سوال کر لیا تو ان کی تلوار سیدھی ہو جاتی تھی۔ اے کاش جو لوگ قریب آ رہے ہیں، اگر کسی نے ٹیڑھا سوال کیا تو ان کی تلوار سیدھی ہو جاتی تھی۔ میں اکثر کہتا ہوں بڑی بڑی یوٹیوب پہ میری سننے کی تقریر یہی آپ کے ملک ترکیہ میں، ٹرکش میں، ترکی میں ڈاکومنٹری بنائی جا رہی تھی، جو اینکر تھا وہ بتاتا جا رہا تھا یہ سرکار کا ماما ہے، یہ سرکار کی نالائن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، بتاتے اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں بہادروں کے آثار رکھے ہوئے تھے۔ یہ فلاں صاحب کے ساتھ کی تلوار ہے، فلاں صاحب کی، فلاں صاحب کی۔ ایک صاحب کے پاس بھی پہنچا، یہ جو ہے یہ فلاں صاحب کی تلوار، کیمرے مین تھا علی کا چاہنے والا۔ برداشت تو ہوتا نہیں ہے، حق برداشت ہوتا ہے، جھوٹ نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ دھیرے سے کہا جس کی دھمک یہاں مبارک مردک ہوگی، جیسے انہوں نے کہا یہ تلوار فلاں سیدنا کی ہے، دھیرے سے کہا بالکل نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں، جب چلی ہی نہیں تو یہ مسجد کے قاضی ادھر مسجد میں آیا، اس نے ادھر ٹیڑھا سوال کیا، ان کی سب کی تلوار سیدھی ہو جاتی، جن کی کمر کمان تھی وہ بھی نیزہ ہو جاتے تھے۔ میں مبارک پور میں پڑھ رہا ہوں، میں کہیں اور نہیں پڑھ رہا ہوں۔ بہت سارے قاضی جن کی کمر کمان تھی وہ بھی نیزہ ہو جاتے تھے۔ بے ادب ہے، گستاخ ہے تو، ہمت تیری کیسے تو پیغمبر سے گفتگو کر رہا۔ اگر پلٹ کے پوچھتے تو سرکار آپ ہی سے
پیش کر رہا ہوں. تب پیغمبر نے کہا میری مثال اس بیچارے اونٹ کے مالک کی مانند ہے جس کا اونٹ بھاگ گیا, گاؤں سے باہر, علاقے سے باہر چلا گیا. جب میں وہ مالک اسے پکڑنے گیا تو ایک بستی, توجہ فرمائیے, ایک پیغمبر کا واقعہ ہے, میری کوئی خطابت نہیں ہے اور اس میں کچھ جذبات شامل ہے, میں سوچ اپنے جد کا ایک واقعہ نہ. پیغمبر کہتے ہیں میری مثال کی صورت ایسے ہی ہے جس طرح سے کسی مالک کا اونٹ بھاگ جائے, بستی سے باہر نکل جائے. جیسے ہی وہ اونٹ کو پکڑنے کے لیے گیا, یہ بستی کے سارے لوگ نکلے اور اتنا تالیاں, اتنا دب بجائی کہ وہ اونٹ بھاگنے لگا پکڑنے کے نام پر. میں کیا عرض کروں, پکڑنے کے نام پہ انہوں نے اتنا شور مچایا کہ وہ بھاگتا رہا. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیے بھیا, تو یہیں رک جائیے. ہاتھ میں اس نے گھاس کو لیا, قریب گیا, جیسے گھاس دیکھا اس کی آواز اسے کی, بھاگا ہوا اونٹ چلا آیا. بات بس اتنی سی ہے کہ یہ دف بجانے والے, یہ تالی بجانے والے, انہوں نے اسلام کے خلاف بجایا ہے, بلایا نہیں ہے. جیسی کلائی ویسے اسلحہ. اب اگر کسی ہاتھ میں صرف کوڑا دکھائی دے تو یہ مردانہ ہاتھ نہیں ہے, ورنہ خیبر میں علم دے دیا گیا ہوتا. جیسے انہوں نے بس جہاں پہنچے ان کو کاٹا, ان کو مارا, نہیں ہو سکتا, ایسے ہی آگ لگا دی, نہیں وہاں ایسے ہی شور کر دیا. ہاں جب ان شور شرابے میں ایک کربلا والا آیا, جیسے اس نے کہا کہ میں ہوں رسول کا وارث, میں ہوں علی کا وارث, کہا کچھ نہیں, کردار میں اتنی للک چمک کشش کشمکش تھی, دوڑا ہوا ہور چلا آیا. میں بھی یہی کہوں گا, کردار ایسا پیش کرے, کوئی تبرک کا بھوکا نہیں ہے, کوئی خوراک کھانے کا بھوکا نہیں ہے, وہ بھوکا ہے تو فکر حسینی کا, وہ تشنا ہے تو ساتھ یہ کوثر کے کردار کا. آپ کے کلام میں, آپ کے مرثیے میں, آپ کے خطابت میں, آپ کے بیان میں آپ دن بتائیں, رات خود بخود لوگ جان جائیں گے. آپ دن بتائیے, لوگ خود بخود رات جان جائیں گے. ہاں اگر کچھ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو محسوس کر لیں گے, اگر کچھ کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو محسوس کر لیں گے. اسی دیکھنے اور دکھانے اور احساس کے لیے پیغمبر نے تہرا اہتمام کیا تھا, بولے بھی تھے, دکھایا بھی تھا اور بیعت کرا کے محسوس بھی کرایا تھا. تو ہمارے نوحے مرثیے, کلام, سلام, بیان, خطابت, نوحے, ماتم, ان ساری چیزوں کے ذریعے سے ایسا پیغام جائے, ایسے پیغام جائے. یہ ماتم نہیں ہے, یہ نکارے فتح حسین ہے. جہاں یزیدیوں کے دل دہلتے ہیں وہاں حسینی کھچا چلا آتا ہے. بنائیے ایسے مزاج کو, بیانات ویسے دیجیے. ہم تمام خطبائے آل محمد کے قدموں کو چھومنے کے لیے تیار بھی ہیں اور افتخار بھی محسوس کرتے ہیں. کتنا بڑا نصیب ہے کہ انسان یہاں آئے نقیب آل محمد کو. کتنا بڑا افتخار ہے کہ انسان یہاں آئے خطیب آل محمد کو. کتنا بڑا احساس ہے کہ اس مشن, اس تحریک, اس ریولیشن, اس نہضت, اس شورا کو لے کر کے چلے جو سید سجاد نے جس کی ابتدا کی تھی. اور ہمیں تو اس بات پر ناز ہے, نہ ہماری ہدایت میں کوئی کمی ہے اور نہ ہمارے ہادی میں کوئی کمی ہے. ہم نے ایسے کو مانا ہے, جملہ کا اگر واپس سپورٹ کروں گا, پوچھتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو دوبارہ سن لیجئے گا. ہم تو ایسے کے ماننے والے ہیں جو ساقی کوثر ہے, رسیا نہیں ہے. کیا کریں, سن لیجئے, ایسے ہی بولتا ہوں, میری عادت ہے. اور دیکھیے جو بہت سارے جو جہاز ہوتے ہیں نا, جو نیشنل ہوتے ہیں, ڈومیسٹک ہوتے ہیں, ان کی ہائٹ نیچے ہوتی ہے, اور جو بوئنگ ہوتے ہیں جنہوں نے سفر کیا ہوگا وہ 40,000 سے اوپر جاتے ہیں. وہ نیچے اس لیے نہیں آ سکتے, نیچے اگر وہ آ جائیں گے تو انسان کو گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے, وائبریشن زیادہ ہو جاتا ہے. کوشش یہ کریں کہ اچھے جہاز میں سفر کریں تاکہ چھوٹے میں جو بیٹھنے کی آپ کو عادت نہ رہے. میں اسی طرح گفتگو کروں گا اور آپ اسے محسوس کرتے. سلام بھیجیں محمد و آل محمد. الحمدللہ الحمدللہ
سے لے کے اب تک یا حسین کے باپ کا کھاتی ہے؟ یہ نہیں باپ بیٹے کا ہی دسترخوان ہے. اور جنہیں نصیب نہیں ہوتا، جو حلال چھوڑتے ہیں، حرام کے علاوہ انہیں کچھ میسر نہیں ہوتا ہے. اعلان کیا، سارے لوگ دوڑے آئے، لیکن ایک اعلان ہے کہ جائیں گے تو آپ دسترخوان آپ کا انتظار تو کر، آپ وہاں پہنچیے گا تو مگر علی کو سلام کر لیجیے گا. علی کو سلام کرنے کی عادت ابو طالب نے ڈلوائی ہے، اور اسی سنت کو آج تک ہم ادا کرتے ہوئے باتوں میں نہیں پڑ جاتا. آپ کا ذہن جا رہا ہے. سارے اگر ہم احترام کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو یہ عادت ڈالی ہوئی ابو طالب کی ہے. ٹھیک ہے، اسی سنت ابو طالب کا اتباع کیا ہے پیغمبر نے. جھولے میں جب کرایا جائے تو اس ذات کا نام ابو طالب ہے، میدان میں جو کرائے اس کا نام محمد ہے. اور محمد نے قدیر میں سنت ابو طالب ادا کی ہے. میں واقع دھول کے تو کوئی میری بات جھوٹا تو میں مذہب بدل دوں گا. جتنے نعت کو ہیں، جتنے نعت کو ہیں، میں سلام کرتا ہوں تو احترام کے ساتھ ان کے نام لینے کے لیے تیار ہوں، ان کے کلام کو چومنے کے لیے تیار ہوں. صنف نظم میں نعت ایک صنف ہے، ایک فن ہے نعت گوئی کا، اور اس نعت گوئی کے فن کے خالق کا نام ابو طالب ہے. اس فن کے خالق کا نام اس کے پہلے کسی نے نہیں کہی، صرف قصیدے میں کلام کہے ہیں. اس فن کے خالق کا نام ہے ابو طالب. اب اس کا پڑھنے والا ہو یا اس کے بہانے روزی اور گھر چلنے والا ہو، جب بھی نعت پڑھ کے ایک لقمہ اٹھائے تو سب سے پہلے ابو طالب کو سلام کرو. اے علی کے بعد تم نے یہ صرف اگر پیدا خلق نہ کیا ہوتا، پڑھانا ہوتا تو آج ہمارا گھر نہ چلتا. سلام کے بعد تاریخ آپ میری بہبو سے بہتر جانتے. ایک تھا ادھر مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوا، اب تو تاریخیں ہیں، یا لوگ لے جاتے تھے وہاں جہاں وہ رہتا تھا، یا کبھی کبھی وہ چل کر کے دیا جاتا تھا. میں خطابت کے ان ابتدائی دنوں کی بات ہے اور میں دوسرے لوگ سے اس واقعے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اور مبارک میں کہہ رہا ہوں، بار بار پڑھ رہا ہوں، آپ نے خطیبوں کو پالا ہے، اور آپ بھی آپ اس بستی سے ماشاءاللہ ہمارے اپنے چھوٹے بھائیوں میں بھی جو ہے وہ اسی بستی کی دین ہے. آپ جسے چاہیں گے ذرے کو آفتاب بنا دیں، چرکے بادش فشا بنا دیں، آپ اپنی سماعتوں کے ساتھ ان کی ہمت افزائی کرتے رہیں. وہ چلتا ہوا آیا، واقعہ تو آپ کی نگاہوں کے سامنے چلتا ہوا آیا، اور جیسے اپنے آپ کو جھولے سے قریب کیا تو یہی تو آپ سب نے اپنے سامنے سنا ہے نا کہ دستے زبردست حیدر کرار دونوں چٹکیاں اٹھی ہیں، اسے تو حصوں میں بانٹ دیا ہے. یہ چٹکیوں کا کام یہ ابھی سے بتا رہا ہے. جب 3 دن کی چٹکیوں میں دم ہے تو جب یہ خیبر میں آئے گا تو انگلیوں میں در اٹھائے گا. نہیں وہ اچھی بات آتا ہے چٹکیوں کا. لیکن اسے یہ تو عام سے یہ خطابت کرنے کو، لیکن میں ایک فیصلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کو لاجکلی اور منطقی حساب سے حل کرنا چاہتا ہوں. یہی تو لکھا ہے نا کہ تو حصوں میں بانٹ دیا. حق ہے، حقیقت ہے، بتانے دعا افتخار اس بات پر ہے کہ چند دن کے بچے نے اسے تو حصے میں بانٹ دیا. یہ میرے عزیزو جوانوں جا کر کے دیکھنا کہ اسلحے کا کم سے کم کا قد کتنا ہوتا ہے، کیا میٹر کا ہوتا ہے کم سے کم، اور جتنا وہ پرانا ہوتا جاتا اتنا اس کا قد اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہاں مجھے بڑی آسانی ہوگی یہ بات سمجھانے میں. کپڑا خریدنے کوئی آیا آپ کے پاس، کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے سرے کو آپ کاٹتے ہیں. سرے کو کاٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ سرے کو آپ پکڑتے ہیں اور ایسے ہے نا، سرے کو آپ پکڑ کے، لیکن کہاں تک بولتے ہیں؟ جہاں تک آپ کی طاقت جاتی ہے 1 میٹر سے زیادہ نہیں پھاڑ سکتے آپ. اور آسان کر دیں، جب کپڑے کو آپ پھاڑتے ہیں تو یہ یہاں سے اس سے زیادہ نہیں جاتا. میں کچھ حل کر رہا ہوں، آپ نے واقعہ بہت سنا ہوگا. آپ کا ہاتھ یہاں تک کھلتا ہے اس لیے کہ آپ بڑے اور جوان ہو گئے ہیں. 1 سے 1.5 میٹر میں 3 دن کے بچے کے ہاتھ کا فاصلہ کتنا ہے؟ بچے کے ہاتھ کے فاصلے کو دیکھیں اور اس قوت کو دیکھیں. اسی کو دیکھ کے کہنے کو جی چاہتا، خیبر میں تم کہنا ہم تو جھولے میں کہتے ہیں اللہ ہی کا ہاتھ ہے. صلوات دے دے محمد و آل محمد پر. اب آئیے اس کے بعد ایک ہاہاکار آپ کے مزاج کی بات کہوں وہ یہاں پر سننا
جن گھرانوں کا فیصلہ صاف کرے ان گھرانوں میں یہی ریت چلی ہے کہ کئی لوگ کھڑے ہوں جس کے گلے میں ہار پڑے وہ جیت جائے. نہیں نظر ہی نہیں آپ کی تاریخ پر. ان پہ زیادہ گھٹنوں پہ کھڑے ہوتے جو اس سے زیادہ سادہ بات کرتے ہیں. میں پنجوں کا لیڈر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اس کو نہ مانو کہ اگر یہ مر جائے تو تمہاری زندگی نہیں تمہاری نسل گڑبڑ ہو جائے. اس کے بعد اب اس کو مانو جس کے دل میں اس کی محبت ہے. میں ادب ممبر آپ کی خدمت پیش کروں وہ تمہارا اپنا ہے. اور جس کے دل میں اس بچے کی محبت نہیں ہے غلط نسبت تمہاری جانب دے دی گئی ہے. اب آئیے ایک ذمہ دار صحابی انس بن مالک جس کو فریقین مانتے ہیں جن کو فریقین مانتے ہیں تناسل کا نام لیتے وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینے کے خیبر کی فتح کے بعد یہ ریت مدینے میں چل گئی تھی کہ ہم لوگ جب سرے علی گزرتے تھے تو گلی کے کونوں پر اور اپنے گھروں کے سامنے اپنے نوزاد بچے کو لے کے گود میں کھڑے ہو جاتے تھے. علی جب گزرتے تھے تو اس بچے سے کہتے تھے تم اس کو چاہتے ہو؟ اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تبسم اور رنگن خوب ہوتی تھی تو سینے سے لگا لیتے تھے ہمارا ہے. اور اگر وہ اس وقت انکار کر کے کوئی رد عمل نہیں دکھاتا تھا تو زمین پہ دے مارتے تھے. انس آپ پر صلوات پڑھنے کو جی چاہتا ہے. اے کاش یہ تحریک اب تک چل گئی ہوتی. خدا کی قسم محلے کا محلہ صاف ہو جاتا. ہم نے ایسے اور یہی دعا کہ دوہر کا رسول یاری مومن کے علاوہ تمہیں چاہ نہیں سکتا, منافق کے علاوہ تم سے نفرت نہیں کر سکتا. اور کیا کہنا تمہارے مولا علی کا تم پر اعتماد, اس اعتماد کو بحال رکھنا. اگر میں پوری دنیا منافق کے منہ میں ڈال دوں تو یہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اگر اس تلوار سے مومن کی ناک پر بھی ماروں تو مجھ سے نفرت نہیں کرے گا. ہم نے یوں ہی نہیں مان لیا ہے, اور اگر یوں ہی مان لیتے تو یوں ہی بدل بھی جاتے, یوں ہی پلٹ بھی جاتے. بہت سارے ایسے ہیں جہاں انہوں نے رکن تن دیکھا یا ادھر چلے گئے یا ادھر چلے گئے, اور ابھی بھی بہت سارے اس قبیلے میں آ کر کے یوں ہی ہیں اپنے خلاف قبیلے کے طوطے بنے گھوم رہے ہیں. زیادہ ملتا ہے, زیادہ واہواہی ہو جاتی ہے, زیادہ تعریف ہو جاتی ہے. اسی لیے اسی کشتی اور ناطقوں کی طرح ہو, پڑھتے تو ہو مگر مانتے نہیں ہو. اس علی کو ماننے کی ضرورت ہو, یہی جس میں ہدایت اور معیار ایمان اور آپ ذہن کو قریب کروں, جس کو ماننے کے بعد معیار ایمان کو ہم نے جانا ہے. میں اپنے بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, سنا سب نے ہوگا لیکن بچے بھول گئے ہوئے, جوانوں سے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. ایمان کے 10 درجے ہیں. پہلے درجے پہ کون ہے؟ علماء سے پوچھیے گا, مجھے نہیں آتا ہے, ہم تو چھوٹے سے طالب علم. دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں. ظاہر تو دوڑائیے کہ بچوں کی کتابیں تو لکھیں نہیں ہے تو تدریم والی ہے. 8ویں 9ویں درجے کا بتایا گیا, 8 9 10. پہلے سے 7 کا پتہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو کھنگالیے گا. ان 8 9 10 کو دیکھنے کے بعد یہ پہلے والے اس لیے ذہن چھوڑ دیے گئے ہیں کہ ان 8 9 10 کو دیکھنے کے بعد ناپو کہ تم کس درجے پر ہو. اور دھیرے سے بولنے لگی نا دل کو تو لگے گی. 8 9 10 ان کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو ناپو. خود فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں, تم جج ہو, فیصلہ کرتے ہو پہلے دوسرے کس درجے پر. جو 8ویں درجے پر اس کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ مطلب تھوڑی پڑھا رہا ڈرے کیا, بتائیے نہیں ہوگا کوئی بات نہیں. کون؟ چلو ٹھیک ہے, آصف کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں. ایک ہے جس کا نام ہے محتاج, جس درجے پر فائز ہے جہاں سے گنتی شروع ہوتی ہے. اگر آپ محتاج کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں یہ ملتا ہے, جب امیر کائنات کی بارگاہ میں آتے تھے عرض ادا کرنے کے بعد, جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں تو زانو ہو کر کے بیٹھتے تھے. بہت توجہ سے سنیے گا. آتے تھے امیر کائنات کی بارگاہ میں, 2 زانو ہو کر کے بیٹھتے تھے اور ہاتھ ہمیشہ تلوار کے قبضے پہ رہتا تھا, نگاہیں علی کے چشم ابرو پہ رہتی تھی. مولا آپ حکم فرمائے, آپ کا
سی کم ہو سکتا ہے ان کے پاس کروڑوں اربوں کی مالیت نہ ہو سکتا ہے ان کے پاس چماتی گاڑیاں نہ ہو سکتا ہے گھر میں ان کے پاس سہولیات نہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ کی عطا ہے، ان کو وہ دیا ہے، آپ کو کچھ دیا ہے. جس نے ان کو دیا وہی آپ کو بھی دے سکتا ہے. یہی عطا ہے میرے کائنات کی بارگاہ میں. چہرے کا رنگ زرد ہے، آنکھیں پھنسی ہوئی ہیں، ہونٹوں پر تشنگی کا ایک سمندر ہے جو ٹھٹھے مار رہا ہے. کیفیت یہ ہے کہ علی جیسے صابر سے بھی برداشت نہ ہوا. کیا ہو رہا؟ پریشان لگتے ہو، مضطرب ہو. ہائے جس سے علی پوچھ لے، جس سے اس کا وقت کا امام پوچھ لے، تم پریشان لگتے ہو. کہو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح. خدا کی قسم اے میرے اللہ، مجھے ایسی ہزار پریشانیاں دے دے کہ مجھ سے میرا امام پوچھے تو پریشان ہو. اے میرے آقا میں کائنات کے، میرے مولا میں پروردگار، ہر مصیبت مجھے دے دے، بس تیری صبح زہرا مجھ سے پوچھ لے تم پریشان لگتے ہو. ایک بار مقداد نے مسکرا کے کہا، آقا اگر علی سے حاجت کہہ دی تو پھر امام کا مزہ ہی کیا. اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، اے میرے مالک، اگر میں آپ سے اپنی حاجت کہہ ہی دوں تو پھر علی سے گفتگو کا مزہ ہی کیا ہے. علی نے مسکرا کے کہا، علی بھی جانتے تھے، مقداد بھی جانتے تھے کیا ہے. یہ دونوں نہ بولتے تو آج مبارک پور میں نہ پڑھتا. اگر یہ رات صرف سینے رات میں رہ جاتا تو ہم نہ جان پاتے کیا ہوا ہے. کیا ہوا؟ جب کہا تم کہو تو صحیح. کتنا شفیق ہوتا ہے وہ باپ، جانتا ہے بیٹے کو یہ ضرورت ہے مگر اس کی زبان ہی سننا چاہتا ہے، اس کی زبان ہی سننا چاہتا ہے. مولا جانتے تو آپ بھی ہیں، حال دل سے واقف آپ بھی ہیں. زبان حال سے یوں کہوں کہ 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. اور آج بچوں کے رونے کی آواز جب میں بھوک سے برداشت نہ کر پایا تو میں چل کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا. اب میں اپنے لہجے میں کہوں، ہو نہ ہو میرے جلنے کا بس اتنی سی بات، ہو نہ ہو بس اتنی سی بات. کمر اٹھاؤ، اٹھاؤ اس کمر کو، اس پتھر کو اٹھاؤ، اس پتھر کو اٹھائے انگوٹھی میں بند کرو. لوگ اس میں اصل کی تلاش میں رہتے ہیں، نہ جانے کتنے باباؤں کو جا کے مال لٹا دیتے ہیں، نہ جانے کتنی چھوٹی بڑی خبروں پہ چادریں چڑھا دیتے. اٹھاؤ اس پتھر کو، پتھر کو اٹھانے کے بعد انگوٹھی کو بند کرو. اس میں 3 بار کہو، یا علی ہو، یا علی ہو، یا علی. اعتماد اور مقدادی لہجہ ہونا چاہیے. 3 بار جیسے کہ مٹی کو کھولا، پتھر سونا، پتھر سونا. اس کے بعد کہا کہ لے جاؤ، آج نہیں کئی دن کی تمہاری ضرورت پوری. اب تمہارے نام ایک پیغام. اب میں کہا کہ دوسرا پتھر اٹھایا، اس پتھر سے سونے کو توڑا، ذرہ برابر لیا بلیا زمین میں پھینک دیا. کیا کیا؟ کہ مولا بس نہیں ضرورت ہے. قربان میں جا جاؤں قناعت پر، مولا بس اتنی ضرورت ہے اور لے لو کل کے لیے. تمہارے نام پیغام کہا، جس علی نے آج دیا ہے وہی کل بھی دے گا. لیکن سے پہلے سلوات ناز فرماتے ہیں اتنا اعتماد تو لاؤ، اتنے قناعت تو مزاج میں پیدا کرو. آج بھی علی یہ زمان زندہ ہے، نگاہوں کے سامنے. کل مدینے میں تھا، آج پردے غیب میں ہے. کس نے کہا ہے کہ بلانے پہ نہیں آتا؟ نعت علی پڑھ دو مشکل حل ہو جاتی ہے. نعت علی میں اتنی جان مشکل حل ہو جائے، فرزند علی کو بلا کے دیکھو. فرزند علی کو بلا کے دیکھو، ممکن نہیں ہے کہ وہ تمہاری مدد نہ آئے. اور میں نہیں کہتا آپ مقداد بن جائیے، گزر بن جائیے، سلمان بن جائیے. کوشش کریے، بنے تو بنے جہاں تک پہنچے. کربلا کے شہیدوں کی طرح سب شہدائے کربلا ہمارے سر کے تاج اور ہمارے وجود پر منت و احسان ہے ان کا، مگر وہاں بھی درجات ہیں. جو جس کے بس میں تھا اس نے ویسا انجام دیا.
ہم نہیں کہتے کہ آپ ایران مجتہد بن جائے، وہ آپ کی بس میں نہیں، ہم نہیں کہتے آپ سلمان بن جائے، مگر جتنا ہو سکتا اتنا تو کریں۔ اور یہ آپ کے امیر المومنین کا فرمان جب اپنے گورنر کے نام لکھا تھا کہ میں 2 لقمے روٹی کے کھاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ تم بھی ایسا کرو، مگر جتنا ممکن ہے اتنا تو کرو۔ اپنے ایمان کو ناپیے کہ آپ کس درجے پر ہیں۔ میں پہلے سے لے کے 7 سینے کو چھوڑ دیا ہے پیغمبر نے، اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو ناپتے جائیے، دیکھتے جائیے، اگر وہاں پر ہیں تو ٹھیک ہے۔ 10ویں درجے پر کون ہے؟ یہ تو پکا یاد ہے نا، اس لیے کہ آپ پکے مسلمان ہیں۔ فارس کا رہنے والا تلاش حق میں پہنچ گیا مکے، اور پہنچتے پہنچتے حق کے تلاش میں پہنچا۔ انسان جب حق کے تلاش کرتا ہے تو 7 سمندر پار بھی جائے تو پا جاتا ہے، اور اگر گھر میں بیٹھا رہ جائے، بعض ان اللہ پر بھروسہ کرنے والے جوانوں کے نام جو گھر میں بیٹھ کر دن بھر چیٹنگ کرتے ہیں، کہتے اللہ روزی دے گا۔ ایسے میں اگر گھر میں بیٹھے ہوئے سے دن بھر موبائل چلاؤ گے تو اللہ روزی نہیں دے گا، موت دے گا۔ اور دونوں اس کے رزق میں سے تمہیں جو چاہیے اگر چل کے چاہتے ہو جاؤ، تلاش کرو، تلاش تماش کرو، اللہ روزی دے گا۔ گھر میں بیٹھے رہ جاؤ گے تو ایک دن یہ ہو جائے گا کہ بڑا افسوس ہوا، ٹھیک تھا آدمی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تلاش ہے آپ کے لیے، تلاش ہے آپ کے لیے۔ کتنا 7 سمندر پار آج کی دنیا اور زبان میں کہا جائے، انہوں نے سفر کیا، سفر کر کے وہاں تک پہنچے اور اپنے آپ کو یہاں تک پہنچایا کہ آج کی میں جوانوں کے نام اس اعزازی ڈگری کو رسول نے سلمان کو دے دیا، جس میں اندر لانے کے لیے آج تک سارے مفتی لگے ہوئے۔ کاش آپ تک باتیں پہنچتی۔ اس اعزازی ڈگری کو سلمان کو رسول نے دے دیا، جس میں بہت سارے اہل غیروں کو لانے کے لیے سارے مفتیوں کی روشنائی ختم ہو گئی۔ کتاب کی جلدیں بڑھی جاتی ہیں مگر نہ چادر میں لا سکے نہ بیت میں لا سکے۔ اور اس میراث کو منتقل کرتے لائبریریاں بھری جا رہی ہیں مگر ایک تو کسی کو لا نہیں سکے۔ یہ چادریں اہل بیت سمجھ میں نہ آتی۔ اگر کربلا کے میدان میں وارث علی نے ایک خط کھینچ نہ دیا، یہ خط نہیں ہے، طہارت کا اعلان ہے۔ ہم کو باطل کی وہ دیوار کی جو اس پار ہے وہ اس پار والے ہیں، سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کو لے آئے، ان کو لے آئے، ان کو لے آئے۔ ہم نے بچپن سے اپنے علاقائی ایک مسئلہ یہی سنی ہے کہ صاحب باندھے بازار نہیں لگتی ہے۔ کسی کو بھی اگر ایسے ہی لانا چاہتے ہیں تو اب کیا کیا جائے؟ جب مزاج میں ڈاکہ زنی آ جاتی ہے تو یہ کبھی گھر سے اٹھا لے جانے پہ تلے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو گھر میں لانے پہ تلے ہوتے ہیں۔ بعض بزرگ بہت تیز ہنس رہے ہیں، وہی لوگ ذرا مل جل کے سلوات بھیج دیں۔ 10ویں درجے پر اعزاز یہ دیا ہے، 10ویں درجے پر فائز ہے۔ اچھا، جو کس درجے کا ہوتا ہے چاہا اسی حساب سے جاتا ہے۔ آپ کے بچے ہوں گے، بچیاں ہیں گھر میں، کبھی ہوتا ہے کہ کسی ایک کی جانب بچہ ہو یا بچی میلان زیادہ ہو جاتا ہے، بعض بڑے بچے کو زیادہ چاہتے ہیں، بعض مچلے کو بیچ والے کو زیادہ، بچی ہو یا بیٹا، بعض چھوٹے ہو، جس کی تھوڑی سی رغبت ہو جائے، محبت ہو جائے، خون وہی ہوتا ہے، گوشت وہی ہوتا ہے، یا گوشت وہی ہوتی ہے، اور خون جگر وہی پیا ہوا بچہ ہے، بچی ہوتی ہے، مگر دھیرے دھیرے کسی کے میلان ہو جاتا ہے۔ دوسرے بچے اور بچیاں اس بات کو فیل کرتی ہیں، مما ان کو زیادہ چاہتی، پاپا ان کو زیادہ چاہتے ہیں، پاپا ڈیڈی آپ انہیں زیادہ چاہتے ہیں۔ تو وہ باپ اپنے حساب سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بیٹا ایسا نہیں اور ایسا اور ویسا، وہ 1000 بات ہے۔ اور امام ہوتا ہے امت کا باپ، امام ہے امت کا باپ۔ یہ جو 8ویں درجے کا ہے نا، جو سب سے چھوٹا ہے، اس فہرست کا جو سب سے چھوٹا بیٹا امام کا ہے، اس نے ایک بار بارگاہ امامت میں آ کے کہا کہ آپ پر جان قربان، جو آپ کے دیا وہ ذرہ آفتاب ہے، آپ کا صدقہ ہمارے لیے رزق ہے، دنیا ہے، مگر میں نے یہ محسوس کیا کہ سلمان کو آپ زیادہ چاہتے ہیں۔
امت کا باپ ہے ہماری. چھوٹے بیٹے نے ایمان کے اس درجے کے 8ویں 9ویں 10ویں کے حساب سے میں نے یہ محسوس کیا میرے آقا سلمان کو آپ زیادہ چاہتے ہیں. علی مسکرا کے رہ گئے, کوئی جواب نہیں دیا. میں اپنے بزرگوں کی سے جاری ہوئے سنی ہوئی بات کو پہنچا دوں. بعض ایسے سوال ہوتے ہیں جس کا جواب وقت دیتا ہے. اب تھک گئے, بیٹے کے دن 1.5 گھنٹہ پڑھیے. یہاں تو یہ بھی کہیں بہانا نہیں, چابی لے لیے تالا لگا چلے آئیے گا. اور میدان ہو یا مجمع ہم بھاگتے نہیں ہیں, اڑاتے ہیں. ابھی بھی دم نہیں ہے, وہ کیا کہنے مطلب 6 منٹ میں سمیٹا جائے. ہم نے یہ محسوس کیا, میرے آقا نے یہ محسوس کیا آپ سلمان کو زیادہ چاہتے ہیں. بعض ایسے سوال ہوتے ہیں جس کا جواب وقت دیتا ہے. متمسک ہو کے رہ گئے علی. اب وہ گھنٹے بیتے ہو, دن بیتا ہو, ہفتہ بیتا ہو, یا میں نہیں جانتا, تاریخ گونگی ہے, تلاشیے گا اور سب ہم ہی بتا دیں گے تو آپ کیا کریے گا. وفا بھی حسن ہی کرتا تو آپ کیا کرتے. ایک وقت ایسا آیا, مسجد سے واپس آئے, ابھی بس مقداد بیٹھ نہ پائے تھے. امیر نے کہا کہ مسجد جاؤ. ایک بار پلٹ کے نہ پوچھا کیوں جائے, کس لیے جائے, حکم تو فرمائے مسجد جاؤ. بس فوراً نکلے, مسجد گئے, مسجد سے پھر واپس آئے. پھر یہ بھی نہ پوچھا کہ کیوں آپ نے بھیجا تھا. جہاں کیوں کا سوال ہو جائے وہاں مقداد نہیں ہوتا ہے. جہاں کیوں ہو جائے وقت کے نام سے وہاں معرفت کی کمی ہو جاتی. اب جب آئے اور خاموش, جس علی نے بھیجا وہی بتائیں گے کیوں بھیجا تھا. گئے کہاں, کہا واپس آ گئے. ہاں کہا جو تم مسجد گئے ہو, مسجد سے واپس آئے ہو, کتنے لوگوں کے نشانات قدم ہیں. یہ آج کے ٹائلس نہیں لگے ہوئے تھے, ذہن دوڑا رہے کہ کہاں دیکھیں جوتا پہنے تھے کہ نہیں پہنے تھے. ریت خاک بالو ہوتا تھا مدینے میں. بیٹا سے پوچھا کہ مسجد سے لے کے گھر تک کتنے لوگوں کے نشان قدم ہیں. کہا 2 لوگوں کے. کہا وہاں سے یہاں تک آئے کتنے. کہا 3. کہا کون کون. کہا آقا آپ, سلمان اور میں. اب کیا پڑھے سبحان اللہ. کہا کہ کس کے قدموں کے. کیا کس کے. کہا میرے اور آپ کے نقش قدم ہے. کہا سلمان کے. کہا ان کا دکھائی نہیں دیتا. مقداد جہاں جہاں میں نے قدم رکھا سلمان نے وہی رکھا ہے. جہاں جہاں میں نے قدم رکھا سلمان نے وہی رکھا ہے. مبارک رسول کا کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں, علی کے نقش قدم پہ چل کے سلمان ہوتا ہے. صلوات محمد آل محمد پر. بنائیے ایسے کو آئیڈیل نمونہ, اپنا پیشوا, ہادی, امام, رہبر, جو نہ بہلائے نہ بہکائے, جو نہ بہلائے نہ بہکائے, منزل تک پہنچائے. بہکائے گا تو کہیں بھی لے جا کر کے گرا دے گا. بہلائے گا وہ جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. بچے نے کھلونے کے لیے پیسے مانگے, آپ اسے بہلاتے ہیں, اور کسی کی فکر کہیں سے کہیں کر دیتے, اسے آپ بہلاتے ہیں. لیکن آل محمد نہ بھیجا کسی کو راہ سے گمراہ کرنے کا امکان نہیں پایا جاتا. اور بھیجا کا لفظ میں آپ سے واپس لے لیتا ہوں, یہ گھرانہ ہو گئے کہ یہ منزل شناس درکنار, یہ منزل ساز ہے. وہ اور ہوں گے جو سنگ راہ ہے. اب میں کیا کروں, مجھ سے تو کہا گیا ہے, میں جانتا ہوں آپ تو خطیب پرور ہیں. وہ اور ہوں گے جو سنگ راہ ہیں, آل محمد سنگ میل ہے. اور جتنے ہیں یہ سنگ راہ ہیں, آل محمد ہے سنگ میل. اب آسان کر دو اپنے بچوں کے لیے بزرگوں سے معافی کے ساتھ. سنگ راہ اسے کہتے ہیں جو راستے میں پڑے ہوئے پتھر ہوتے ہیں, جو ٹھوکروں میں رہتے ہیں. سنگ میل اسے کہتے ہیں جس پہ کلومیٹر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے منزل آگے کہاں ہے. 12 منزلیں ہیں, 14 منزلیں ہیں جنت تک پہنچنے کے لیے. اب آپ جتنی منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے, جنت سے اتنا نزدیک ہوتے چلے جائیں گے. منزل کو طے کرنے کے لیے اس گھرانے نے خون کے دریا کو پار کیا ہے. یہ کہوں کو ہمیشہ اور ہر جگہ جا کے بات کہتا ہے, جوانوں اس وقت شہزادے تم بیٹھے ہو نا, اس میں تمہارے بزرگوں کا خون شامل ہے.
तुम्हारे बाप दादा की काबिशें शामिल हैं। हर दिन कहूँगा उन्होंने फाके किए हैं तब तुमको फर्शा कर लेकर के आए। जिस जमाने में इम्कानात नहीं होते थे, घर का चिराग नहीं जलाते थे, वो तेल आकर के इमाम बारगाहों में जलाते थे कि इमाम बारगाह का चिराग नहीं बुझना चाहिए। है ऐसा कि नहीं है? मैं बुजुर्गों से अपने बच्चों पोतों को बैठा दूं, दास्तानों को सुनाइए कि पहले कैसे मजलिसें होती थी, पहले कैसे बयान होता था, पहले कैसे अज़ादारी होती थी। इसलिए कि अज़ादारी जो आले मोहम्मद से चल के आप तक पहुंची है, उसके रंग में बदल नहीं पाए, ना खुशबू बदल नहीं पाए, ना उसका मजा बदल नहीं पाए। इसमें इजाफा करते चले जाइए मेरे अज़ीज़ों। इस अज़ादारी को, इस दीन को बचाने के लिए हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा दिया है। बारगाह हुसैनी में हमारी माएँ, बहनें, बहुएं, बेटियां बैठी हैं। माँ बहनों और बहुओं की गोद में बच्चे होंगे, बच्चे सो गए होंगे, देर हो गई है, जगते भी होंगे तो माँ थक के दे के सुला देती है। मेरी माँ बहनों अगर बच्चे को देर तक गोद में लिए रहे और अगर बच्चे को लिटा भी देती है तो एक बार माँ चौंकती, ऐसा लगता है कि बच्चा गोद में है। फितरत का तकाजा यही है ना। जिंदा में रुबाब अब भी बदलती नहीं करवट। मुझे 2-3 मेरे पढ़ने का आदि हूँ। जिंदा में रुबाब अब भी बदलती नहीं करवट, वो अब भी समझती है मेरे पास है असरार। माए उस करवट सोती नहीं है जिस करवट बच्चा लेटा होता है। चौंक चौंक के टटोती है, चौंक चौंक के देखती है। बेखबरी में सोने वाली लड़की जब माँ बन जाती है, रात की नींद हराम हो जाती है। छोटा बच्चा हो तो कहाँ का सोना जिसका असगर जैसा बच्चा हो। अल्लाह तुम्हारी गोदियों को बात रखे। वैसे छोटी सी रवायत और आपकी ज़रूरत तमाम। अबू खलील नामी शख्स को जब पकड़ के मुख्तार के पास लाया गया, बस 2-3 जुमले। जो करबला के कातिलीन और ज़ालिमीन में से था, उसको लाया गया। तो जनाब मुख्तार का उसूल ये था, जब भी कोई कातिल पकड़ के आता था तो उससे पूछते कि तूने क्या किया और क्या देखा। करबला तब रकम की गई है, उन्हें उस अफरा-तफरी के आलम में कौन लिखता, कौन जानता। वो कहता है कि अमीर मैंने तलवार नहीं चलाई, मैंने किसी का कत्ल ना किया। फिर क्या कर रहा था? तो कहा बस भीड़ में से शरीक था। तो मुख्तार ने जुमला कहा, ये बता कोई ऐसा मंजर है जिसको तूने देखा हो, तेरा कलेजा बैठ गया हो। तुम्हारे नाम लगा, तूने कोई मंजर ऐसा देखा तेरा कलेजा बैठ गया। कहा 2 मंजर अमीर में नहीं भूल पाता हूँ। एक मंजर वो था कि जब हुसैन आपा के दामन में पहले कुछ छुपा के लाए थे, मुझे नहीं पता क्या लाए हैं, लेकिन वही बच्चा जब हुरमुला के तीर से शहीद हो गया और हुसैन जब बच्चे को लेके जा रहे थे तो हुसैन की शर्मिंदगी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। हुसैन की शर्मिंदगी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। हुसैन इसी कश्मकश में 7 दफा आके 7 दफा पीछे वाले आशुरा अंजाम दिया है ना। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। आवाजों को बुलंद करिए। अबू खलील कहता है, इमाम जब आखिरी बार चल के जैसे दरे खैमा पे क्या कहा मुझे सुनाई नहीं दिया। एक बार खैमे का पर्दा हटा, एक मुहज्जबा बीबी निकली। उस बीबी की बेचैनी बता रही थी बच्चे की माँ है। उस बीबी की बेचैनी बता रही थी कि बच्चे की माँ है। न जाने क्या कहा, क्या देखा, दूर से मैं देख रहा था। वो बीबी त्योरा के गिर गई। फिर इमाम उस बच्चे को लेके गए पुश्ते खैमा पे, जुल्फ़िकार से कब्र बनाई, बच्चे को सुपुर्द लहद कर दिया। और सरदार है अमीर मुख्तार, आखिरी लम्हातों में जब तक जीऊंगा मेरे कलेजे में आग लगी रहेगी। वो मैं भूल, बस मैंने खत्म किया मसाइल में भूल नहीं पाता। दुश्मन कातिल है जो आवाज करता है। जब 11 मुहर्रम की सुबह आई, हर सरदार को एक सर इनाम में दिया जा रहा था। एक सरदार को जो कोई सर